پیارے بھائیوں، کل تک ہم نے حضرت عقیل کے صاحبزادوں کو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی شہادت کے واقعات کو سماعت کیا۔ فرزندان امام حسن مجتبیٰ آج ہمارا موضوع کہ جب بھائی آپ کے چچا زاد بھائی شہید ہو گئے، یکی بعد دیگرے امام پاک پہ نثار ہو گئے، حضرت عقیل کی ساری آل امام پاک پہ قربان ہو گئی، اور حضرت علی کی آل حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، کہ جب دیگر آپ کے بھائی امام پاک کے پیارے بھائیوں کربلا میں شہید ہو گئے، اب کون ہیں؟ حضرت امام حسن کی اولاد ہے۔ امام حسن کی اولاد پیارے بھائیوں ان میں سب سے بڑے ہیں حضرت عبداللہ بن امام حسن۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چچاؤں نے اپنی جان امام علی مقام پہ نثار کر دی، تو لہٰذا اب ہمارا فرض بنتا ہے ہم آگے بڑھیں۔ اب ہم آگے بڑھیں تو انہوں نے کیا کیا پیارے بھائیوں؟ اپنے آپ کو پیش کیا۔ عبداللہ بن امام حسن آگے آئے، کہنے لگے یا سیدی مجھے اجازت دیجیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں لڑنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھتیجے، ہرگز نہیں، کیا تم چاہتے ہو تم بھی اپنے چاچاؤں کی طرح، میرے بھائیوں کی طرح اور اپنے چاچا زاد بھائیوں کی طرح شہید ہو جاؤ؟ میں نہیں چاہتا، تم اپنی والدہ کے ساتھ رہو۔ پہلے ہی میں نے بہت غم دیکھ لی ہے، اب مزید غم زدہ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن حسن نے کہا یا سیدی، ہم سب نے قسم کھائی تھی، خاندان والے بھی کیسے تھے؟ امام پاک کے خاندان والے نا، خاندان کے سارے بھتیجے بھائیوں نے کیا قسم کھائی تھی کہ جب تک ہم زندہ ہیں امام پاک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو لہٰذا یا سیدی ہم اس قسم کا پاس کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں بھی راہ للہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں، شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں، اپنے والد ماجد امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کل میرے والد ماجد مجھ سے پوچھیں جب میرا بھائی حسین کربلا میں تھا تو حسین تو قربان ہو گیا، تم نے کیا کیا؟ اس وقت میں شرمندہ ہو جاؤں گا، کل جب دادا جان پوچھیں گے ان کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضور آج مجھے اجازت عطا کر دیجیے، آج شہادت کے جام سب پی رہے ہیں آپ کی بدولت، مجھ پہ بھی کرم ہو جائے۔ امام نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن امام حسن کو اجازت دی۔ پیارے بھائیوں، آپ میدان کارزار میں آئے اور دشمنوں سے لڑے، یہاں تک کہ جس صف میں گئے اس صف کو الٹ پلٹ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حسن جس صف میں گھستے یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے کہتے کہ دیکھ لو میں حسن کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، میرے اندر شجاعت حیدری بھی ہے، شجاعت حسنی بھی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ اپنے ایسے وار کرتے کہ کم عمر نوجوانوں کی، پیارے بھائیوں اگر دیکھا جائے پیارے بھائیوں جنگ حرب کے اندر وہ کمال کربلا میں دکھا، کم عمر نوجوان ہیں لیکن بڑے بڑے سورماؤں کو اس طرح واصل جہنم کر رہے ہیں کہ ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہاشمی گھرانے کا ہر بچہ واقعی حیدر ہے۔ ہاشمی گھرانے کے جتنے بھی بچے ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عکس نظر آتے ہیں۔ یہ بھی لڑتے لڑتے پیارے بھائی شہید ہو گئے، امام پاک پہ نثار ہو گئے، اپنی جان امام پاک پہ نثار کر دی۔ ان کے لیے کیا کیا گیا آپ کو پتہ ہے؟ عمر بن سعد نے کہا کہ گھیر لو، عبداللہ بن حسن سے اکیلے کر کے نہیں لڑنا، یہ عبداللہ بن حسن سے تم اکیلے لڑو گے تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، ان کو گھیر لو۔ بختری بن عمر 500 سواروں کے ساتھ چاروں طرف سے گھیرا بنایا پیارے بھائیوں، اس کے بعد انہوں نے بھالے چلائے، نیزے چلائے، پھر آپ کے اوپر حملہ کیا، یہاں تک کہ زخمی کر دیا آپ کو۔ جب آپ کے قریب آئے آپ زخموں سے چور تھے لیکن پھر بھی تلوار چلاتے رہے، کئیوں کو کاٹ کر پھر جام شہادت کو نوش کیا۔ ان کے بعد جب ان کی شہادت واقع ہوئی، ان کے بعد حضرت قاسم بن حسن، حضرت قاسم وہ ہیں پیارے بھائیوں، ان کا تذکرہ جب ہوتا ہے تقریباً اکثریت الحمدللہ لوگ حضرت قاسم کے نام سے واقف ہیں، قاسم بن حسن۔
یہ قاسم جو ہے نا، جب ان کی ولادت ہوئی، کہتے ہیں امام حسن کے گھر کے اندر جب ان کی ولادت ہوئی تو مولا حسین کو بلایا گیا، امام حسن نے بلایا کہ حسین تشریف لائیے۔ امام حسین تشریف لے کے آئے، پتہ چلا بھائی کے گھر میں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے اپنے بچے کو لیا اور امام حسین کی آغوش میں دے دیا۔ کہا بھائی یہ کیوں؟ کہا یہ وہ ہے جو تیرا سپاہی ہے۔ تو قاسم بیٹے تو امام حسن کے ہیں، پالا امام حسین نے، تربیت جنگی مہارت سکھائی ان کو حضرت عباس نے۔ عباس ان کے استاد ہیں، فن حرب حضرت عباس نے سکھایا، جنگ لڑنے کے طریقے حضرت عباس نے سکھائے ان کو۔ امام پاک کے بیٹوں کی طرح امام پاک کے ساتھ رہے۔ حضرت سکینہ سے آپ کی نسبت تیبی کر دی تھی امام پاک نے۔ آپ وہ ہیں جو امام پاک کے داماد بننے والے تھے، اب داماد حسین آ گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں امام پاک سے کہ یا سیدی مجھے قربان ہونے کا موقع دیں۔ پیارے بھائیو، امام پاک نے کہا بیٹا تم تو رک جاؤ، ابھی تمہارا بھائی شہید ہوا، تم اپنی والدہ کے پاس رہو، تمہاری والدہ کو کون دیکھے گا؟ فرمایا میں نے امی جان سے اجازت لے لی ہے، اور امی جان نے کہا اے بیٹا امام حسین سے پہلے خود کو نثار کر دینا، یاد رکھنا، ورنہ تو مجھے بھی ناراض کر دے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے امام حسین پہ کوئی آنچ آئی تو جان لینا کل تو اپنے بابا جان کے سامنے شرمندہ کرے گا مجھے بھی، اور خود بھی شرمندہ ہوگا۔ پیارے بھائی، حضرت قاسم عکس امام حسن، کہتے ہیں شبات کے اندر حضرت قاسم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے۔ مدینے کے اندر امام قاسم کا یہ کام تھا حضرت عباس سے فن حرب سیکھنا اور چڑیوں کو دانہ ڈالنا۔ جب جانے لگے مدینے سے تو محمد بن حنفیہ کی بارگاہ میں گئے، کہنے کہ چاچا جان ایک کام ہے، کیا کہو؟ ایک قاسم کہا چاچا جان مجھے جانا پڑ رہا ہے قافلے میں، تو لہٰذا آپ کیا کیجئے گا، چڑیوں کو دانہ ڈالنے کی عادت ہے میری، آپ اس کام کو برابر جاری رکھیے گا، میرے جانے کے بعد بھی پتہ نہ چلے۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے بتا دو کس طرح ڈالتے ہو۔ آپ ان کے ساتھ گئے، یہاں یہ دانہ پھینکتے وہاں چڑیوں کے غول آتی۔ کہا محمد بن حنفیہ نے کہ اتنی چڑیوں کے غول میں نے کہیں اور نہیں دیکھے۔ امام قاسم دانہ ڈالتے اور چڑیاں آ جاتی ہیں چاروں طرف سے، چڑیاں اس قدر آتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور آپ بھی دانہ ڈالتے ہیں بے حساب، چڑیاں سارا دانہ چھپ جاتی ہیں۔ میں نے کہا واقعی یہاں پہ تو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے بڑی کثیر چڑیوں کی، اور آپ کا جانا اور پھر چڑیوں کو دانہ نہ پانا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں، میں ڈیوٹی ادا کروں گا۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جب حضرت قاسم چلے گئے میں روزانہ ڈیوٹی ادا کرتا تھا، لیکن دوسرے دن جاتا تو دانہ وہی پڑا رہتا۔ جب میں دانہ ڈالتا چڑیاں نہیں آتی اکا دکا جو آتی ہیں وہ کھا کے چلی آتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے غور کیا، میں نے کہا چڑیاں در حقیقت دانے کے لیے نہیں آتی تھی، چڑیاں قاسم کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ جب حضرت قاسم نہیں رہے تو چڑیوں کو بھی پتہ چل گیا، تو چڑیوں نے آنا چھوڑ دیا، چڑیوں نے آنا چھوڑ دیا، کیونکہ حسن کے مشابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھا، سرکار کے جلوے تھے حضرت قاسم میں۔ اب امام پاک کے سامنے کھڑے ہیں، بھلا چاچا بھی ہیں امام پاک، کیسے؟ پیارے بھائی اجازت دیتے ہیں اپنے سامنے اپنے بھتیجے کو، پیارے بھائی شہید ہوتا ہوا، خنجریں لگتا ہوا، تلواریں لگتا ہوا، تیر لگتے ہوئے کیسے دیکھیں؟ پیارے بھائی دل بڑا عجیب حالت میں ہے۔ امام پاک مستقل غم سے رہے ہیں، مستقل غموں کے اندر ہیں۔ کربلا آتے ہی ساتھ پیارے بھائیوں مسافر کربلا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا جس کی کوئی انتہا نہیں، اپنے پیاروں کے پیارے بھائیوں پہلے تو غم سنے، پہلے تو ان کی شہادت کی خبریں سنی، امام مسلم حضرت ہانی کی، عبداللہ بن بختر کی، اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد اپنے 32 انصاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ پیارے بھائیوں اس کے بعد خود پیاسے بھی ہیں، خود نڈھال بھی ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، اور پھر اپنے
خاندان کے باپ کو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو، حضرت عقیل کی آل کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا. ایک ایک کا جنازہ لے کے آئے ہیں، ایک ایک کا جنازہ اٹھا کے اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد کا پیارے بھائیوں خیمے کے اندر لا لا کے رکھتے رہے ہیں. یہ وہ ایمان ہے. آخر کار امام نے پیارے بھائیوں کہا بیٹا تم تو رک جاؤ، تم تو رک جاؤ، تم تو میرے حسن کی شبیہہ ہو، میرے دل کا چین ہو، تم تو نہیں جاؤ. بعض روایتوں میں آیا حضرت قاسم کا اصرار بہت تھا، آپ انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت قاسم نہیں جائے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت قاسم کو آپ نے منع کیا. حضرت قاسم خیمے میں تھے اور اداس تھے، مغموم تھے، آنکھوں میں آنسو تھے کہ اتنے میں آپ کے گلے کے اندر ایک تعویذ تھا. بعض روایتوں میں ہے اور اس تعویذ کے لیے وصیت یہ تھی امام حسن کی کہ جب بھی کوئی برا وقت آئے تب اس تعویذ کو کھولنا جو تمہاری زندگی میں سب سے برا وقت ہو. راوی کہتے ہیں حضرت قاسم نے کربلا کے اندر سوچا کہ اس سے برا وقت شاید زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، تو لہٰذا اس وقت انہوں نے تعویذ کو کھول لیا. تو تعویذ پہ لکھا کیا تھا؟ تعویذ پہ لکھا یہ تھا اے میرے بیٹے قاسم، یہ وہ وقت ہوگا جو تو کربلا میں ہوگا اور امام حسین سے اجازت لے رہا ہوگا. امام تجھے سر کٹانے کی اجازت نہیں دیں گے، لہذا جان لینا اگر تو نے خود کو امام پہ قربان نہیں کیا تو کل بروز محشر مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا. جب آپ نے دیکھا کہ والد صاحب کو تو پہلے سے ہی خبر تھی تو پیارے بھائیوں حضرت قاسم نے وہی کیا، امام پاک کے قدموں میں بیٹھ گئے. امام نے اپنے پیارے بھائیوں بھتیجے کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا اگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ حسین کو اس طرح آزمایا جائے تو واللہ میں بھی صبر کی انتہا کر دوں گا، میں بھی صبر کی انتہا کر دوں گا. جس میں میرا رب راضی ہے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اس میں راضی رہوں. حضرت قاسم کو دولہا بنا کر پیارے بھائیوں امام نے اپنے گھر لانا تھا، اپنی بیٹی کا نکاح کرنا تھا، لیکن یہ کربلا کا دولہا بنا ہے. پیارے بھائیوں یہ وہ مجاہد ہے یہ تیار ہو کر دولہا بن کر میدان کارزار میں جا رہا ہے. حضرت امام پاک نے اپنے بھتیجے کو تیار کیا، اسلحہ دیا، سواری پہ سوار کیا اور میدان کارزار کے اندر پیارے بھائیوں بھیج دیا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اس وقت راوی لکھتے ہیں 19 برس ہے، یزیدیوں کی طرف آئے میدان کارزار میں اور کہنے لگے او دین کے دشمنوں، وہ اپنے نبی کے گھر اجاڑنے والوں، سنو میں قاسم بن حسن بن علی ہوں. میں کون ہوں؟ میں قاسم بن حسن بن علی ہوں. تم میں کون ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ تم میں کوئی ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ پیارے بھائیوں اس کے بعد کیا تھا؟ جب آپ نے یہ کہا کہ کوئی تنہا میرا مقابلہ کرے، مجال ہے کسی کی ضرورت ہوتی حضرت قاسم کے مقابلے پہ جانے کی. دیکھا جب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، آپ خود ہی آگے بڑھے اور پیارے بھائیوں صفوں کے اندر گھس گئے، صفوں کے اندر گھس گئے، ان کو کاٹنے لگے، ان کو مارنے لگے، صفوں کو تتر بتر کرنے لگے. ابن سعد نے کہا اپنے ایک سالار سے جس کا نام ارزیق ہے، یہ ارزیق تو بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، تیرے بڑے چرچے سنے ہیں، اس نوجوان کے سامنے تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ اس نوجوان کو قتل کر دے. یہ ارزیق آگے بڑھ. ارزیق نے کہا واہ جناب آپ نے ہماری تو بڑی اچھی قدر کی ہیں، آپ کیا سمجھ رہے میں اتنا بڑا سورما ہو کر اس بچے سے مقابلہ کروں؟ مجھے شرم آتی ہے. یہ بچہ ابھی میرے پائے کا نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرے. میں نے کئی جنگوں کے اندر بڑے بڑے سورماؤں سے مقابلہ کیا، میری تو عمر جنگوں کے اندر گزر گئی اور تم مجھے بول رہے ہو اس بچے سے مقابلہ کر؟ ہاں میں ایک کام کرتا ہوں ابن سعد، تیرے حکم کو بھی نہیں ڈالتا. میرے اس لشکر کے اندر چند بیٹے ہیں، ایک کوئی بھیجوں گا وہی کام کر دے گا. ارزیق کا ایک بیٹا آگے بڑھا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے. امام پاک نے دیکھا ایک بدبخت آ گیا ہے آپ سے لڑنے کے لیے. اس نے کہا دیکھو میں کون ہوں، میں ارزیق کا بیٹا ہوں. کہا تو کچھ بھی ہو، جانتا ہے میں حسن کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں. تجھے پتا ہے فاطمہ الزہرا دادی ہیں ہماری،
سرکار علیہ السلام نانا ہیں ہمارے، میں ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ابھی تو نے میرے گھرانے کی شان سنی، اب میرے تلوار کے جوہر دیکھ، اتنا کہنا تھا آگے بڑھے۔ پیارے بھائی اس کو تلوار چلانے کا موقع نہیں دیا ارزق کے بیٹے کو، فوراً پیارے بھائی واصل جہنم کر ڈالا، واصل جہنم کر ڈالا۔ ارزق کے دوسرے بیٹے نے دیکھا جو اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا وہ لشکر عادہ سے نکلا، اس نے ایک دم حملہ کیا، کالیاں بکتا ہوا آ رہا تھا، آپ کی طرف بڑھا، آپ نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے لے گئے، پھر واپسی پلٹ کے جو حملہ کیا اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ پیارے بھائیو ارزق کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے پاس ایسی چمکتی ہوئی تلوار ہے کہ وہ تلوار ہی پیارے بھائیو بڑی قیمتی ہے، آپ اترے، آپ نے اپنے گھوڑے کو چھوڑا کیونکہ گھوڑا بھی پیاسا ہو چکا تھا، ارزق کے بیٹے کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے، اس کے بعد آپ نے وہ تلوار جو ارزق کے بیٹے کے پاس تھی وہ تلوار لے لی، اپنی تلوار وہیں پہ چھوڑ دی۔ ارزق نے دیکھا دو بیٹے واصل جہنم ہو گئے، تیسرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، وہ بھی واصل جہنم حضرت قاسم نے کر دیا۔ اب ارزق غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا حضرت قاسم کی طرف بڑھنے لگا، حضرت قاسم کے قریب جیسے ہی گیا حضرت قاسم سے کہنے لگا تجھے پتا ہے جو تو نے تلوار لی ہے وہ تلوار میں نے 1000 درہم کی خریدی اور 1000 درہم دے کر اس کو زہر کا بجاؤ لگایا، اور جانتا ہے وہ بڑی محنت سے میں نے تیار کی، وہ تلوار میں تجھے لینے نہیں دوں گا، اسی تلوار سے قاسم میں تیرا کو قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا واللہ تو دیکھ لے گا، ابھی تیرے 3 بیٹوں کو تو اس تلوار کا مزہ چکا چکا ہوں، اب تیری باری ہے، تو بھی اس کا مزہ چک لے۔ ارزق آپ کی طرف بڑھا، آپ نے فرمایا اے ارزق تو بڑا تجربے کار ہے، تو بڑا تجربے کار ہے، تیرے تو بڑے چرچے ہم نے سنے ہیں، لیکن تجھے گھوڑے کی زین باندھنا بھی نہیں آتی، تو نے گھوڑے کی زین کس طرح باندھی ہے؟ ارے تو کیسا سورما ہے کہ تیرے گھوڑے کی زین نہیں بنی ہوئی، تو گھوڑا سوار کرتے ہوا آ گیا، اچانک چوک گیا، اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا، آپ نے ایک وار کیا، ارزق کو 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا، اس کا گھوڑا لیا، واپسی خیمے کی طرف آ گئے، کہنے لگے یا اماہو العطش العطش، یا اماہو العطش، پیاس لگی ہے چچا پیاس لگی ہے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے جیسے بھتیجے کو سینے سے لگایا، گھبرانا نہیں اے میرے بچے، گھبرانا نہیں، ابھی تھوڑی دیر لگے گی، اس کے بعد تو اپنے بابا جان کے پاس ہوگا، امام حسن کے پاس ہوگا، اپنے دادا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ہوگا، اپنی دادی خاتون جنت کی بارگاہ میں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے تجھے آب کوثر کا جام پلائیں گے، اے میرے بھتیجے اس کو پینے کے بعد پھر کبھی تجھے پیاس نہیں لگے گی، اب صبر کر، تو جنگ میں چلے گیا ہے، اب واپسی ہو نہیں سکتی، اے میرے شہزادے آگے بڑھ۔ حضرت امام قاسم واپسی پلٹے پیارے بھائیوں اور آگے بڑھے، اور پھر آپ نے پیارے بھائیوں کربلا کی زمین کو پیارے بھائیوں لرزا دیا، جدھر جاتے وہاں پہ صفوں کو پلٹنے دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں آخر کار بڑھتے بڑھتے کیا ہوا، حکم ہوا ابن سعد کا اس سے ایسے نہیں لڑ سکتے، ارے تیر چلاؤ گھیر کر، تیر برسائے گئے مولا قاسم پہ، چاروں طرف سے پیارے بھائیوں تیر لگے، جب خون بہا، کمزوری کی علامت پیدا ہوئی، اب یہ سورما قریب آئے، نیزے لے کے بھالے لے کے، کوئی سینے پہ مارتا ہے، کوئی پیٹھ پہ مارتا ہے، کوئی کہیں مارتا ہے، اچانک چاروں طرف سے پیارے بھائیوں حسن کا چاند یہ یزیدیوں کے ابر کے اندر چھپ گیا، امام حسین دیکھ رہے ہیں قاسم نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف سے لوگ قاسم پہ ٹوٹ پڑے ہیں، اچانک آواز آئی یا اماہو ادرکنی، اے میرے چچا مجھے سنبھالو۔ حضرت امام دوڑتے ہوئے آئے، اپنی تلوار لے، ذوالفقار امام کے ہاتھ میں ہے، دوڑتے ہوئے آئے، لشکریوں کو ادھر سے ادھر ہٹایا، حضرت قاسم کو دیکھا تو زمین کے اوپر ہے حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کی پیارے بھائیوں بس جان نکل ہی رہی ہے، آخری سانسیں ہیں، امام پاک کی زیارت کی، امام نے اپنے شہزادے جیسے بھتیجے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، کہا چچا میں نے اپنا حق ادا کر دیا نا، چچا آپ مجھ سے راضی ہونا، چچا کل بروز محشر جب میرے بابا جان مجھ سے پوچھیں گے اے قاسم تو نے میرے بھائی پہ اپنی جان نثار کی، کیا میرے بھائی کو خوش کیا؟ اے چچا تم آج خوش تو ہونا، میں اپنے بابا کے پاس جا رہا ہوں، تم خوش تو ہونا۔ امام پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں پیارے بھائیوں، امام پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت قاسم نے کہا چچا ہو سکتا ہے بس میری جان ابھی نکل جائے، آپ جب خیموں میں جائیں تو میری امی کو بتا دینا قاسم نے خون کے آخری قطرے تک
آپ کے دشمنوں سے لڑائی لڑی ہے، ان کو حسن کی شجاعت دکھا دی ہے کہ وہ حسن کا بیٹا ہے۔ پیارے بھائی آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کرنے لگی، کلمہ پہ جاری ہے، روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، امام پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے شہزادے جیسے بھتیجے کو آپ اٹھانے لگے تو راوی لکھتے ہیں جسم اٹھائے نہیں جائے، وجہ کیونکہ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھی، جب امام پکڑتے تو ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، جسم مڑنے لگ جاتا۔ امام نے آخر کا جسم کو سینے سے لگایا، ان کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، گھسیٹتے ہوئے اس طرح خیمے میں لے کے آ رہے تھے کہ ان کے پاؤں زمین پر رگڑتے جا رہے تھے۔ اسی انداز میں آپ نے خیمے پہ لے کے آئے اور دیگر شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ حضرت قاسم کی لاش بھی رکھ دی گئی۔ پیارے بھائی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اپنے چاچا کے اوپر نثار ہو گئے۔ پیارے بھائیوں کاش کہ معاملہ یہیں تک ہوتا، لیکن کربلا میں تو پیارے بھائیوں امام نے بڑی بلاؤں کو دیکھا، بڑے مصائب کو دیکھا۔ پیارے بھائی ایسی تھوڑی امام الصابرین کہا جاتا ہے، امام الشاکرین کہا جاتا ہے۔ آپ نے صبر کے ساتھ شکر کیا ہے، آپ کا شکر بھی بہت اعلیٰ ہے، آپ نے صابرین جیسا شکر کیا ہے۔ پیارے بھائیوں آپ کی مثلی نہیں ہے قیامت تک۔ پیارے بھائی ایسا کمال کس نے پایا ہوگا، ایسا صبر کس نے پایا ہوگا۔ ابھی حضرت قاسم کا لاشا رکھا ہے کہ دو شہزادے ہیں اون اور محمد، چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہیں۔ پیارے بھائیوں یہ تو بہت کم سن ہے، بہت کم سن، ابھی صحیح طرح بالغ بھی نہیں ہیں، نابالغ بچے ہیں، دونوں تیار ہوئے میں ہیں، امام سجے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں بھی ہاتھ میں ہیں۔ کہنے لگے مامو جان ہمیں اجازت دیں۔ امام نے کہا کیا ہو گیا ہے میرے بھانجو؟ میرے بھانجو جانتے ہو تمہیں میں اس لیے اپنے قافلے میں ساتھ تھوڑی رکھا تھا کہ میں تمہیں شہید ہونے دوں، ارے جب تک میں ہوں تمہارے کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کہا نہیں مامو جان آج ہمیں اجازت دے دو، آج ہمیں رن میں جانے کی اجازت دے دو، اپنے نام پہ مرنے کی اجازت دے دو۔ دونوں لپٹ گئے، بچے لپٹتے ہیں نا، لپٹ گئے۔ تو لپٹنا کس بات پہ ہے کہ ہمیں جہاد میں جانے کی اجازت دے دو، ہم سر کٹانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دونوں کو سینے سے لگایا، امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا میرے بچوں میں کیسے گوارا کر لوں کہ میرے بھانجے، ارے بھائی تو وہ ہوتا ہے جو بہنوں کی گودوں کو اجڑنے نہیں دیتا، ان کی گودوں کو آباد رکھنے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ میں بھلا اپنی بہن کا گود اجاڑ دوں؟ نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ بچے رونے لگ گئے۔ آپ نے رونے جیسا حال دیکھا، ان کا رونا دیکھا۔ کیا کیوں رو رہے ہو؟ کہ رات بھر نا اماں ہمارے ساتھ رہی ہے، رات بھر اماں نے کہا بیٹا کل جب نذرانے پیش ہوں گے تو اس وقت کیا تم پیچھے تو نہیں ہٹو گے؟ تو ہم نے اماں سے وعدہ کر لیا تھا، ہم نے اپنی اماں زینب سے وعدہ کر لیا تھا، اے میری اماں جب سب اپنے سر دے رہے ہوں گے نا تیرے دونوں لال بھی آگے بڑھیں گے۔ اماں نے ہمیں کہا بیٹا تم چھوٹے ہو تو کیا ہوا، تم لوگوں کو کاٹ نہیں سکتے تو کیا ہوا، میرے حسین پہ کٹ تو سکتے ہو۔ کل بروز محشر سب اپنی اپنی قربانیاں لے کے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے سیدہ خاتون جنت کو، تمام بیویاں بول رہی ہوں گی کہ حسین کے اوپر ہم نے یہ نظر دی تھی، حسین کے لیے ہم نے یہ نذرانہ دیا تھا۔ قاسم کی ماں کہہ رہی ہوگی میں نے قاسم کو عبداللہ کو قربان کیا تھا، اس وقت میں زینب کیا کہوں گی جب میری ماں مجھے کہے گی اے بیٹی تو میری بیٹی تھی، میرے حسین کے اوپر جب پریشانی آئی تو نے کیا کیا؟ تو اماں نے ہمیں قسم دی ہے بابا ماما آج ہمیں راضی کر دو، ہماری اماں سے ہمیں معاملہ ہمارا صحیح کروا دو، ہمیں اجازت دے دو، بس امی ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمیں اجازت دے دو۔ پیارے بھائی امام حسین نے دیکھا سامنے ہی سیدہ زینب کھڑی ہے، کہ لگی بھائی آج تک کچھ نہیں مانگا تیری بہن نے، جھولی پھیلا دی، آج تیری بہن مانگ رہی ہے دے دے۔ کب بہن اس کربلا کے لمحات کے اندر، ان مصائب کے اندر تیرا بھائی تجھے کیا دے سکتا ہے؟ کب بس یہ دے دے کہ میرے دونوں بچوں کو قربانی کی اجازت دے دے، ان کو شہید ہونے کی اجازت دے دے۔ امام پاک نے کہا اگر اللہ کی رضا یہی ہے کہ میں اپنے بھانجوں کو بھی قربان ہوتا ہوا دیکھوں تو اللہ کی عزت کی قسم میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ ان دونوں پیارے بھائیوں بچوں کو آپ نے سوار کیا،
دونوں محمد کو امام نے سوار کیا، دونوں شہزادے جا رہے ہیں جنگ کے لیے۔ سیدہ زینب آ گئی، اپنے بچوں کو گلے لگا لیا، ماتھوں کو چوما، کہا بیٹا پلٹنا نہیں، قربان ہو جانا، بتا دینا تم حضرت جعفر طیار کے پوتے ہو، نواز مولا علی کے ہو۔ آج ان کو بتا دینا یزیدیوں کو کہ ہمارا بچہ بھی شیر خدا کی طرح ہے، شیر خدا کے گھرانے کا بچہ بھی شیر خدا ہے۔ پیارے بھائی یہ دونوں آگے بڑھے، شاعر نے نقشہ کھینچا کہ جب دونوں آگے بڑھے وہ کیا کہتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں یزیدیوں سنو، دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فقر عرب جعفر طیار، وہ شقہ تراز عالم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے اوز حق سے سر دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے ہیں۔ نانا اسد اللہ ہے مددگار دو عالم، دیدار نمودار جہاں دار دو عالم، شہنشاہ ولایت و اسرار دو عالم، سرتاج فلک جبہ دستار دو عالم۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہیں۔ پیارے بھائیوں اس کے بعد کیا تھا؟ یہ دونوں بچوں نے کہا ہے کوئی تمہارا جو ہمارے سے مقابلے کے لیے آئے گا؟ اب یزیدی پیچھے ہٹتے ہیں، یہ بچے آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں خود ہی گھس جاتے ہیں یزیدی فوجیوں کے نرغے میں۔ پیارے بھائی نرغے میں گھستے ہیں، کاٹتے آخر کار یزیدیوں کے ہاتھوں سے شہید ہو جاتے ہیں اور شہید ہوتے وقت اپنے مامو جان حضرت امام حسین کو پکارتے ہیں۔ جب دونوں کے لاشیں نیچے آتے ہیں، امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ان دونوں کی ننھے لاشوں کو تو امام پاک ایک ساتھ ہی اٹھا لیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں ایک ساتھ اٹھا کے پیارے بھائی امام پاک خیمے میں لے کے آ جاتے ہیں، خیمے میں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں میری بہن زینب تجھے مبارک ہو، تیری قربانی بھی اللہ نے قبول کر لی، دونوں لاشوں کو پیارے بھائیوں رکھ دیتے ہیں۔ حضرت زینب بیٹھتی ہیں، ایک شہزادے کا سر اپنے زانوں پہ رکھتی ہیں، ایک شہزادے کا سر اس زانوں پہ رکھتی ہیں، دونوں کے پیارے بھائیوں سر میں انگلیاں کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے شہزادوں کاش کہ آج تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی، کاش کہ آج تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی، واللہ میں تم سے راضی ہوں، میرا رب تم سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں اللہ، میں اپنے ان دونوں شہزادوں سے راضی ہوں، اے اللہ تیری زینب اپنے ان دونوں بیٹوں سے راضی ہو گئی ہے، اے اللہ تو بھی ان سے راضی رہنا، انہوں نے اپنی ماں کی آرزو کو پورا کر دیا، اپنے ماں کے سر کو جھکنے نہیں دیا۔ پیارے بھائیوں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب مبارک لشکر کے اندر، اس مبارک خیمے کے اندر جانتے ہیں کون ہیں؟ اب رہ گئے ہیں حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر ہم شکل پیمبر، پیارے بھائیوں اور حضرت علی اصغر معصوم سے بھولے بھالے سے 6 مہینے کے چند ماہ کے بعض روایت شیر خوار بچے امام پاک کے ساتھ ہیں۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود تیار ہو کے جانا چاہتے ہیں جنگ کے اندر کہ میں جنگ کے اندر جاؤں، میں جاؤں گا اور جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ مجھے ہی شہید کرنا چاہتے ہیں۔ امام پاک تیار ہونا چاہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار پیارے بھائی بچپن سے امام پاک کے ساتھ رہے۔ حضرت عباس امام پاک بھائی ہیں حضرت عباس کے، مولا علی کی آل ہے، امام پاک سے عمر میں حضرت عباس چھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں ہم شکل علی، اگر کوئی تھا نا حضرت علی کی آل میں جو سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے حضرت علی سے، وہ حضرت عباس علمدار تھے۔ امام حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت رکھتے تھے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت تھی، مولا علی کی شباہت اگر کسی میں تھی تو حضرت عباس علمدار۔ جب حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے تو بچپن سے امام حسین کے ساتھ رہے، کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ کہا یا سیدی یا آقائی، اے میرے سردار، اے میرے آقا۔ اہل بیت کے گھرانے کے اندر ہمیشہ خادم کی حیثیت سے رہے، سیدہ زینب کے لیے، امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے، اہل بیت کے بچوں کی پیارے بھائی خدمت ہی کرتے رہے حضرت عباس علمدار۔
پیارے بھائیوں، حضرت عباس علمدار وہ ہیں کہ فن حرب کے وہ ماہر کے مدینے کے اندر مشہور تھا کہ عباس تنہا 80 افراد کو کاٹ دیتے ہیں۔ عباس کے جو وار ہوتے ہیں چند لمحات کے اندر 80 افراد کو ایک ساتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اتنے خطرناک فن حرب کے ماہر تھے، لہٰذا اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ فن حرب کے ماہر اساتذہ کی جو خدمات حاصل کی جاتی تھی، لوگ جو خدمات حاصل کرتے تھے حضرت عباس کی کرتے تھے۔ جو حضرت عباس کے شاگرد ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو کمال تصور کرتے تھے کہ فن حرب کے اندر تلوار اور نیزے چلانے میں ہمیں کمال حاصل ہو گیا، کیوں؟ حضرت عباس کے ہم شاگرد ہیں۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی تھے پیارے بھائی، ہمیشہ امام پاک کے ساتھ رہے، کبھی جدا نہیں ہوئے۔ جب قافلہ مدینے سے چلا نا، بیویوں کو ہمیشہ حوصلہ رہا، وجہ کچھ بھی ہو جائے تو خواتین حوصلے میں رہتی تھی کہ عباس ہے نا، ہاں عباس ہے، بس پھر بے فکری ہے۔ عباس قافلے میں ہے تو پھر بے فکری ہے، کیوں؟ کیونکہ عباس کافی ہیں پورے لشکروں پہ، یہ تنہا عباس کافی ہیں۔ پیارے بھائی، حضرت عباس علمدار جب دیکھا امام پاک تیار ہو رہے ہیں، دوڑے چلے آئے، کہ لگے بھائی آج کی آقا غلاموں میں مجھ علمدار کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ بچوں کے دل، جوانوں کا جہاد، بوڑھوں کے کمزور ہاتھوں سے چلتی ہوئی تلواریں دیکھی، جس سے سوائے اب تک علم بلند رکھنے کے کوئی کارگزاری نہیں ہوئی، وہ آپ کا یہ غلام عباس ہے۔ حضور اب مجھے اجازت دیجیے، جاؤں ان یزیدیوں کے پاس اور ان کو واسطہ جہنم کروں، آپ تک یہ تکلیف پہنچنے نہ دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جب یہ باتیں کی، آپ لپٹ گئے، کہنے لگے اے بھائی کیا تو بھی ہمیں ان لمحات میں چھوڑ دے گا؟ تجھے پتہ ہے تو کون ہے؟ تو وہ ہے جس کے بغیر حسین مکمل نہیں ہوتا۔ تو جب حسین کے ساتھ ہوتا ہے تو حسین خود کو مکمل سمجھتا ہے۔ تو حسین کا سب سے بڑا اسلحہ ہے، تو حسین کا ایک مضبوط بازو ہے، تو حسین کا ایک مضبوط سہارا ہے پورے قافلے کا۔ میں تجھے جانے نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں بھائی مجھے جانے دے، یہ میرے آقا ہے، میرے مولا، مجھے جانے دے۔ کہا بھائی تم نہیں جاؤ۔ کہا نہیں بھائی، جب سبھی جا رہے ہیں اور سبھی شہید ہو گئے، کسی کو روکا نہیں گیا۔ شہادت کے جام پینے کے لیے جب جو بھی آیا، جنت مانگنے کے لیے آپ نے سب کو عطا کیا، اپنے اس غلام کو بھی عطا کر دو۔ آپ نے فرمایا ابھی میں خیموں سے آ رہا ہوں، عباس ننھے اصغر علی کی حالت بڑی عجیب سی ہے، پیاس کی شدت سے برا حال ہے۔ سکینہ کی بھی پیاس کی حالت دیکھی نہیں گئی۔ آپ فوراً خیموں میں چلے گئے، امام پاک سے دیکھا حضرت سکینہ پیاس کی شدت کی بنا پہ بہت بری حالت ہوئی ہے، حضرت علی اصغر شیرخواری کے عالم میں رو رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، بیویوں کو دیکھا بڑی پریشانی کے عالم میں ہے۔ آپ نے مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور جانے لگے۔ بی بی زینب نے دیکھا، کہا کہاں جاتے ہو بھائی؟ کہا بس گیا نیر فراز سے اور مشکیزہ لے کے آیا۔ کہا تم کیا اس لوہے میں جو مرصع فوج ہے آہنی دیوار کی طرح میرے فرات کے درمیان کھڑی ہے، اس دیوار کو توڑو گے؟ کیا تم اپنے بھائی کو کم سمجھتی ہو بہن؟ کوئی بھی دیوار تمہارے بھائی کو روک نہیں سکتی۔ میں بس جا رہا ہوں، بچوں پریشان نہ ہو، تمہارا چچا بھی ہے، جب تک یہ زندہ ہے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، میں جاؤں گا پانی لے کے آؤں گا۔ پیارے بھائیوں، مشکیزہ اپنے کاندھے پہ ڈالا، حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام پاک نے سینے سے لگا کے اجازت دی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، حضرت عباس علمدار پیارے بھائیوں باہر نکلے، میدان کارزار کی طرف بڑھے۔ آپ میدان کارزار کی طرف بڑھے پیارے بھائیوں، اور آپ نے اتمام حجت کے لیے کوفیوں سے پہلے خطاب کیا کہ اے کوفیوں، اے شامیوں، اللہ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرو۔ حیف صد حیف تم پر کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے خط لکھ لکھ کر بلایا اور پھر ان سے بے وفائی کی اور دشمنوں سے مل کر ان پر پانی بند کر دیا۔ ان کے رخفا، ان کے ایوان، ان کے انصار، ان کے اعزا، ان کے اقربا، ایک ایک کر کے سب کے سر کاٹ ڈالے تم نے۔ رسول زادیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ دیکھو ابھی توبہ کا دروازہ تم میں سے بعض لوگوں کے لیے کھلا ہے، اب بھی وقت ہے ظلم سے باز آ جاؤ۔ لشکر اشقیہ سے شمر، شبس اور حجر نے
یک زبان ہو کے کہا کہ عباس اگر تمام روئے زمین بھی پانی ہو جائے تو بھی ہم تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے۔ جب آپ نے یہ سنا تو پیارے بھائی آپ کو جلال آ گیا، آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا سنو سنو، یہ سر کٹ تو سکتے ہیں مگر فاسق کو فاجر کے آگے جھک نہیں سکتے، ہم کسی فاسق کو فاجر کے آگے جھکیں گے نہیں۔ آپ نے اپنی تلوار بلند کی پیارے بھائیوں اور کوفیوں کی طرف اس سمت میں بڑھے جہاں نیر فرات تھی، نیر فرات کی سمت میں بڑھے۔ جو کوفی آئے آپ نے ان کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے۔ آتا ہے خبردار اب عباس علمدار، ناگاہ زمین ان کی ہوئی مطلع انوار، ہر چار طرف سے اٹھا غلغلہ ایک بار، ہوشیار خبردار خبردار خبردار۔ آپ نے فرمایا کوفیوں کو کاٹتے ہوئے، ہاں مجھ کو یاد رکھو کہ میں حیدر کا پیسر ہوں، ہاں مجھ کو یاد رکھو کہ میں حیدر کا پیسر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پیسر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پیسا ہوں، واللہ میری ضرب تماچا ہے بلا کا، دل بند ہوں میں شیر خدا، شیر خدا کا۔ تم میں مجھے شیر خدا نظر آ جائے گی، تم لوگ دیکھ لو کہ شیر خدا کی جھلک مجھ میں تمہیں شیر خدا کے سارے گر تم پہ آزماؤں گا۔ پھر پیارے بھائیوں حضرت عباس نے وہ گر آزمائے کہ کئی کوفیوں کو ایک ایک ساتھ کاٹ ڈالا۔ یہ وہی عباس تھے جو ایک ساتھ جب وار کرتے تھے پیارے بھائی 80 کو کاٹ دیتے تھے، یہاں سینکڑوں کو کاٹتے ہوئے پیارے بھائیوں اس آہنی دیوار، لوہے کی دیوار نما فوج کے قریب بڑھے جو پیارے بھائی نیر فرات اور خیمہ حسین کے درمیان حائل تھی، اس فوج سے ٹکر لی، ان کو کاٹتے ہوئے پیچھے ہٹاتے ہوئے یہاں تک کہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دیا، ان کے قدم اکھڑ گئے۔ فوج کا ڈسپلن 10 پیارے بھائیوں ادھر ادھر ہوا، آپ بیچ میں سے ان کو کراس کرتے ہوئے نیر فرات کے اندر گھس گئے اور تھوڑا آگے تک بڑھ گئے۔ آگے تک جب آپ بڑھے، آپ اپنے گھوڑے سے اترے، حضرت عباس علمدار پیارے بھائیوں گھوڑے سے اترے، اور پھر کیا تھا، پیاس تو شدید تھی، چلو میں پانی لے لیا، سوچا کہ اپنی پیاس تھوڑی سی بجھے گی، طاقت آ جائے گی، پھر ان کافروں سے، کافر نما لوگوں سے صحیح طریقے سے لڑوں گا۔ جیسے ہی چلو منہ کے قریب آیا، علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، سیدہ زینب امام پاک کی پیاس یاد آ گئی، چلو وہیں پھینک دیا، مسخیزے کو بھرا، اوپر اپنے پیارے بھائیوں کندھے پہ ڈالا اور اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا، یہ گھوڑے تو پی لے۔ گھوڑا بھی پیاسا تھا عباس کا۔ گھوڑے نے جب اپنے ہونٹ پیارے بھائیوں لگائے دریا پہ، ایک دم تری آئی، تری سے ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، لیکن پیارے بھائیوں گھوڑے نے ایک دم منہ ہٹا دیا۔ حضرت امام حسن رضا نے ان لمحات کی عکاسی کس طرح کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ان لمحات کی عکاسی اس طرح کی کہ حضرت عباس نے اشارہ اس تازی کو کیا تھا پانی پینے کا، یعنی کہ اپنے گھوڑے کو اشارہ اس تازی کو کیا تھا پانی پینے کا، پیاسا گرچہ تھا گھوڑا مگر واقف کرینے کا، لگا جب منہ سے پانی اور ہونٹوں تک تری آئی، ہٹائی خود ہی سطح آب سے گردن پر آنا آئی، تھا مرکب رازداں بے شبہ ہمدرد اس کو کہتے ہیں، جمال ہم نشی درمن اثر کرد اس کو کہتے ہیں۔ گھوڑے نے بھی بول دیا مالک گھوڑا ہوں جانور ہوں لیکن اہل بیت کو پہچانتا ہوں، آپ کے خاندان کو جانتا ہوں، واللہ وہ پیاسے رہے اور میں پیوں نہیں، مجھے بھی پانی ایسا گوارا نہیں کہ علی اصغر پیاسی ہوں، علی اکبر پیاسے ہو، خاتون جنت کی شہزادیہ پیاسی ہو، مولا حسین پیاسے ہو، اور پانی عباس نہ پیے میرا آقا ہو کر تو میں غلام سواری ہو کر کیسے پی لوں، میں بھی نہیں پیوں گا۔ پیارے بھائیوں گھوڑے کے ساتھ سوار نے پیارے بھائیوں روانگی لی، پھر واپسی کے لیے اب غل مچ پڑا،
اب غل مچ پڑا، کوفی چلائے خبردار پانی لے کے نہیں جائے ورنہ ساری محنت بیکار چلے جائے گی۔ ابن سیاق چیخنے لگا، ابن سعد چیخنے لگا، ہرگز پانی قیمہ حسین میں نہیں جانا چاہیے، کچھ بھی کرو روکو۔ لشکر کے لشکر آ گئے، حضرت عباس کو روکنے کے لیے تیر چلے، خود کو تیر سے بچانے کے لیے اب ایک سمت میں آئے تو ایک لشکر نے آپ کو گھیر لیا، تلوار نکالی، ان کو کاٹتے ہوئے پیارے بھائیوں راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، ادھر بھی کاٹتے ادھر بھی کاٹتے، سینکڑوں پیارے بھائیوں کوفیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے راستہ بناتے رہے۔ لیکن کب تک ایک اکیلا کب تک آخر کاٹے گا؟ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے پیارے بھائیوں۔ ایک خبیث نے پیارے بھائیوں کیا کیا؟ دھوکے سے ایک خبیث زہرا نامی شخص نے دھوکے سے آپ کے بازو پہ وار کیا۔ پیارے بھائیوں دانا بازو ایک دم جدا ہو گیا۔ حضرت عباس نے مشک پیارے بھائیوں اپنے الٹے کاندھے پہ ڈال دی اور تلوار الٹے کاندھے سے الٹے ہاتھ سے چلانا شروع کر دی۔ اب ایک ہاتھ اس سے تلوار بھی چلانا ہے اور پیارے بھائیوں اور کیا کرنا ہے، اور گھوڑے کو بھی دوڑانا ہے، مشک کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ حضرت عباس چاہتے تھے کاش کے گھوڑا اڑے اور میں پہنچ جاؤں خیمہ حسین میں، لیکن جتنی بھی آپ نے کوشش کی کر سکتے تھے وہ کی، اور آپ نے تلواریں چلائی، راستہ بنانے کی اب بھی کوشش کی، لیکن پھر بھی پیارے بھائی ایک اور بدبخت آگے بڑھا۔ اس نے ایک ایسا وار کیا کہ پیارے بھائی دوسرا ہاتھ بھی آپ کا نہ آپ کے شانے سے جدا ہوگی۔ آپ نے ایک دم اپنے دانتوں کے اندر مشک کو تسمے کو پھنسا لیا کسی طریقے سے، اور پاؤں سے گھوڑے کو ایڑ لگانے لگے، کسی طریقے سے گھوڑا خیمہ حسین میں پہنچ جائے۔ اب کیا تھا، اب تو نیزے چلے چھاتیوں پہ، تیر لگے، حضرت عباس کا جسم آنے لگا نیچے۔ ایک شقی نے پیارے بھائی ایک تیر مارا جو مشک کے اندر سے آر پار ہو گیا اور سارا پانی اسی میں سے بہہ گیا۔ حضرت عباس اپنی سواری سے گرنے لگے اور کہنے لگے یا خاہو ادرکنی، اے میرے آقا مجھے سنبھالو، اے میرے آقا مجھے سنبھالو۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ پیارے بھائی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدا سنی دوڑ کر تشریف لے کے آئے۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ بے دست و بازو زخموں سے چور چور اپنے بھائی کے پاس پہنچے، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں باہی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں۔ بس آپ نے پیارے بھائی ایک جھرجھری لی، امام پاک کا آخری دیدار کیا اور واصل بحق ہو گئے۔ امام پاک کے پیارے امام پاک پہ نثار ہو گئے۔ حضرت عباس امام پاک پہ نثار ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے پیارے بھائیوں امام پاک کے اوپر مصائب آئے۔ امام پاک نے ثابت قدمی کے ساتھ پیارے بھائیوں ایک ایک مصائب کو سہا۔ پیارے بھائیوں داستان کربلا یہ کیا ہے، یہ کیا بتا رہی ہے داستان کربلا؟ بہت سارے پہلو ہیں اس کے، بہت سارے۔ ایک تو یہ ہے کہ یزیدی دور کے اندر حسینی کردار پیارے بھائیوں ادا کرنے کے لیے نا بڑی جرأت و بہادری کی ضرورت ہے، بہت مشکل ہے یزید دور کے اندر حسینی کردار عطا کرنا۔ کوئی نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ جو امام پاک کا نام لیتے ہیں نا کثرت سے کہ ہم حسینی کردار ادا کر رہے ہو، یہ دوسروں کو کوفی کہتے ہیں پیارے بھائی، کیونکہ کوفی بھی نا دوسروں کو کوفی کہتے تھے۔ کوفیوں میں بھی یہ بڑی عادت تھی، وہ خود کو دھوکے باز نہیں دوسروں کو دھوکے باز کہتے تھے۔ جب سارا کام کر دیا نا انہوں نے، امام پاک کو شہید بھی کروا دیا، یہ سارا کام کر لیا، اس کے بعد بھی ماتم کرتے ہوئے کیا کہتے تھے، یا حسین ہم نہیں تھے۔ یہ وہ قوم تھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی نا چلا کے کہتی تھی ہم نہیں تھے۔ تو پیارے بھائیوں حسینی کردار ادا کرنے کے لیے نا بہت ضروری ہے کہ اپنے اعمال کو بھی امام پاک کے اعمال کے مطابق کرو۔ امام پاک کربلا میں نماز کو یاد رکھیں، ہم آسانیوں میں نماز کو بھول جائیں اور بولے حسینی کردار زندہ کریں گے۔ امام پاک کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارا جھوٹ معمول ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم حسینی کردار ادا کریں گے،
امام پاک نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. چیٹنگ فراڈ مکاری اس طرح کے ہر عیوب و نقائص سے اللہ نے آپ کو پاک اور بھلا رکھا. ہمارے اندر ساری نقائص موجود ہیں. پھر ہم کہتے ہیں رسم شبیری ادا کریں گے. ہم ہر رسم یزیدی کے طور پہ ادا کر رہے ہیں. ہم یزیدی کردار سے تو مانگے ہیں, یزیدی کردار ہم میں داخل تو ہے, لیکن زبان پر پیارے بھائی حسین کردار کے اندر حقیقتاً یزیدی ہیں. سارے فسق و فجور ہم میں ہیں, ساری برائیاں ہم میں ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسم شبیری ادا کرنا چاہتے ہیں. نہیں. اور جس دل میں صداقت میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاک سر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. اقبال نے کہہ دیا پیارے بھائی, پہلے اپنے آپ کو سدھار, اس کے بعد صداقت میں مرنے کی طرف پیدا کرنا, ورنہ اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. لہذا پیارے بھائیوں سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح کی جائے, دنیا کی محبت سے نکلا جائے, خواہشات نفسانی کی پیروی سے نکلا جائے. پھر یقیناً امام پاک کی نظر عنایت ہو گئی تو رسم شبیری وہی ادا کرے گا جس پہ امام پاک کا کرم ہوگا. ممتاز قادری نے رسم شبیری کی تیاری کر کے رکھی تھی بچپن سے, اپنے کردار کو بنایا تھا. حسین نے چن لیا, حسین نے ممتاز کر دیا. ہم نے کہا ممتاز حسین نے ماشاءاللہ یہ کام کر دیا. حسین جس کو ممتاز کر دیتے وہ ممتاز حسین ہو جاتا ہے بھائی. اپنے کردار پہ ہم محنت کر لیں, حسین کسی بھی ٹائم پہ ہمیں بھی ممتاز کر دیں گے. تو لہٰذا ہم اپنے کردار کو اعلیٰ کریں امام پاک کے طریقے کے مطابق. اللہ ہمیں امام پاک کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی یزیدیت مجھ سے اور آپ سب سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ہمیں ہر قسم کی شیطانیت سے, برائی سے, ہر قسم کی بے وفائی سے اپنی پناہ میں رکھے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.